الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب إني لما أنزلت علي من خير فقير سورہ الاعراف 9واں پارہ چل رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے آج ہم 142 آیت کریں گے۔ کل جو لاسٹ آیت پڑھی گئی تھی اس میں اللہ جی نے کہا تھا 141 میں کہ تم کو نجات دی آل فرعون سے جو تم کو برا عذاب بدترین دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور تمہارے لیے اس میں بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہاں یہ ٹاپک ختم ہوا۔ اب اللہ جی آگے ہمیں 142 میں یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح تورات دینے کے لیے انہوں نے حضرت موسیٰ کو بلایا۔ جیسے جیسے اس کی ڈیٹیل آتی جائے گی ہم آپس میں شیئر کرتے جائیں گے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ یعنی بلا لیا، دعوت دے دی موسیٰ کو۔ ثلاثین لیلۃ 30 راتوں کے لیے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا یعنی پورا کیا۔ پھر یہ لفظ ہم پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ وہ آتممنا کلمات، اس طرح کے اس کے کلمات پورے ہوئے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے پڑھا تھا اللہ کے، تو پورا کیا اس کو بے عشر، ایک اور عشرے کے ساتھ، فتمامی کہا تو تاکہ وہ مدت پوری ہو گئی، رب ہی اس کے رب کی، 40 لیلتن راتوں کی، اب ملا کے 30 راتیں۔ اصل میں یہ جو راتوں کا لفظ آتا ہے اس میں 24 گھنٹے مراد ہوتا ہے، دن بھی شامل ہوتا ہے۔ تو اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں 40 راتوں کے لیے اور دن بیچ میں شامل ہے، ہم نے موسیٰ کو بلایا۔ آگے دیکھیں گے کیسے کس طرح کا۔ اچھا، ہمارے یہاں یہ جو چلا کاٹنا یہ رائج ہے صوفیاء اکرام کے یہاں، یہ چلا کاٹنے کے لیے چلے گئے تھے اور وہ 40 دن ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ غالباً یہیں سے یہ سلسلہ لیا گیا ہے کہ 40 دن کی مدت میں تربیت کی جاتی ہے صوفیاء کے یہاں جس بھی طریقے سے آنے والوں کی۔ تو اب 40 دن کے لیے اللہ جی کا حکم ہوا کہ موسیٰ کو کوہ طور پر آنا ہے، تو لگاتار انہوں نے وہاں روزے رکھے اور یہ چلا مکمل کیا، یعنی 40 دن کو چلا کہا گیا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ اور کہا موسیٰ نے، ہی اپنے بھائی سے، ہارون جو ہارون تھے، نَخْلُفْنِی تم خلیفہ ہوگے، یعنی میری نیابت تم کرو گے، فی قومی میری قوم میں، وَأَصْلِحْ اور اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ اور نہ اتباع کرنا، نہ پیروی کرنا، سبیل المفسدین فساد مچانے والوں کے راستے کی۔ اب حضرت موسیٰ نے جاتے ہوئے اپنے بھائی حضرت ہارون کو بلایا اور ان سے کہا کہ رسالت کی ذمہ داری میری جگہ پہ تم ادا کرنا اور قوم کی اصلاح کرتے رہنا اور ان لوگوں کی پیروی مت کرنا جو فسادی ہیں اور فساد کرنا چاہتے ہیں۔
143 میں میرا رب فرما رہا ہے وَلَمَّا جَاءَ موسیٰ، پھر جب موسیٰ پہنچے لِمِیقَاتِنَا وقت مقررہ پر وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو ان کے رب نے ان سے کلام کیا، کالا کہا۔ اب حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں ربی اے میرے رب ارینی، مجھے دکھا، دیکھنے کی طاقت عطا فرما، انظر الیک، کہ میں تجھے دیکھ پاؤں، یعنی اے میرے پروردگار ربی ارینی، میری نظر کو اتنا طاقت یا یارہ نظر عطا فرما کہ میں تجھ کو دیکھ سکوں، تو نے مجھ پر کرم تو کیا ہے، میں کلیم اللہ آپ سے باتیں تو کرتا رہتا ہوں، لیکن میری خواہش ہے، میرا شوق ہے کہ میں تجھے روبرو دیکھوں۔ تو رب نے کہا کالا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ اس مادی وجود کے ساتھ اللہ جی کے نور کو دیکھنا ممکن ہے، تو وَلَكِنْ زُرْ إِلَى الْجَبَلِ، تم ذرا پہاڑ کو دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ قائم رہا، کھڑا رہا اپنے مقام پر، فَسَوْفَ تَرَانِی، تو پھر تم مجھے دیکھ سکو۔ فَلَمَّا، پھر جب تجلی ڈالی ربہ، وہ کی ضمیر موسیٰ کے لیے، اس کے رب نے، للجبل، پہاڑ کے اوپر، جعلہ، کر دیا اس کو دکا، ریزہ ریزہ۔ اب آپ کو یاد ہوگا سورہ حشر کی آخری آیات میں اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو نازل کرتے پہاڑوں پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ دل، وہ روح، وہ جسم جو اللہ کے کلام کو سما رہا تھا اپنے اندر، اس کی طاقت کا اندازہ کیجیے اس بات سے۔ اور وہ جو کلام الہی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ جی نے کیا کہا کہ میں نے جب پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ دکا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ جو لفظ ہوتا ہے نا جلا، اب یہ ظاہر کرنا، روشن کرنا، تجلی یعنی کسی چیز کا خود روشن ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی تھی جو پہاڑ پر ڈالی گئی، اور جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، گر گئے موسیٰ بے ہوش ہو کر، یعنی تجلی باری تعالیٰ کے بالواسطہ مشاہدہ تھا، ڈائریکٹ نہیں تھا۔ اس کو بھی یعنی حضرت اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کے اوپر تجلی نہیں ڈالی تھی، پہاڑ پر ڈالی تھی، تو یہ بالواسطہ مشاہدے کو بھی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے۔ پہاڑ پر تجلی کا پڑنا تھا، آپ ایک دم سے بے ہوش ہو کر گر۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ،
پھر جب ذرا وقفہ ہوا یعنی وہ ہوش میں آ گئے، آفاقہ ہو گیا، کالا کہا سبحانک تو پاک ہے، تبتو میں توبہ کرتا ہوں الیکا آپ کی جناب میں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اور میں پہلا ایمان لانے والا ہوں، یعنی میں تیری ذات پر دل و جان سے بغیر دیکھے، اب یہاں بات یہ ہے خواہش تو کر دی کہ مجھے دکھا گیارہ نگاہ دے، اللہ ہوتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ ایک ایکسپیرینس ایسا میرا بھی، الحمدللہ الحمدللہ، لیکن میرا اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں، میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ تو الحمدللہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ اکبر تو ہے ہی وہ، اور تو کوئی بھی اکبر نہیں۔ تو پھر جب انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی اور اللہ جی نے کہہ دیا لن ترانی، تو اس کے بعد وہ انہوں نے اللہ سے توبہ کی کہ میں نے جسارت کی کہ آپ سے کہا مجھے اپنا چہرہ بھی دکھا دیجیے، تو اللہ جی میں بن دیکھے ہی آپ پر ایمان لے آیا، اور میں ایمان تو پہلے ہی تھا ان کے پاس، وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے۔ 144 میں کہا کالا یا موسیٰ، اب اللہ جی کہہ رہے ہیں اے موسیٰ انی نصطفیتک، میں نے تو تجھے منتخب کر لیا، چن لیا، علی الناس لوگوں میں سے، بے رسالتی اپنی رسالت پیغمبری کی غرض سے کہ تو پیغمبر ہو، وہ بے کلامی اور اپنی ہم کلامی کے لیے۔ یہ حضرت موسیٰ کا ایک امتیازی مقام تھا۔ ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ کلام کرتا تھا رب موسیٰ سے، فَخُذْ مَا آتَيْتُکَ، پکڑ لو، اخذ کرنا، نتیجہ نکالنا، اردو میں لفظ ہے، عربی میں کہتے ہیں فَخُذْ، لے لو، ما آتَيْتُکَ، جو میں تم کو دوں گا، آپس میں اینڈ پہ ہے تو آتَيْتُکَ، جو میں تجھے عطا کروں، وَكُن، اور ہو جا، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں، یعنی اللہ جی اب یہ یاد دلا رہے ہیں کہ موسیٰ تو نے مجھے نہیں دیکھ پایا، لیکن تجھے میں نے بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ پہلی بات تو یہ کہ سارے جہانوں میں سے، بہت لوگ ہیں نا جہان میں حضرت موسیٰ کے دور تک، تو ان سب پر تجھے فضیلت دے کے میں نے اپنی پیغمبری اور اپنی ہم کلامی کے لیے تیرا انتخاب کیا ہے۔ یہ ایک امتیازی خصوصیت ہے، یہ ایک بڑا مقام ہے۔ اب تو میں جو دے رہا ہوں وہ لے لے۔ مراد کیا؟ مراد ہے تورات کی تختیاں، وہ میں تجھے عطا کر رہا ہوں، اور اب تو یہ لے کر اللہ کا شکر ادا کر۔ اس کے اوپر احکامات خداوندی لکھے گئے ہیں، اب تم شکر ادا کرو، یعنی ان چیزوں کا حق ادا کرو، ان کو پکڑ کے تبلیغ کرو، ان کو پکڑ کے لوگوں تک پہنچاؤ۔ 145 میں میرا رب فرما رہا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
موعظة وتفصیلا لکل شیء. اچھا جی، کتبنا لکھ دیا تھا، لاہو اس کے لیے، فی الالواح تختیوں پر، من کل شیء ہر ایک چیز. کون سی چیز؟ موعظہ، جو نصیحت تھی، و تفصیلا اور تفصیل، لکل شیء ہر ایک چیز کی. اب ہم اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں. یعنی شریعت کے تمام بنیادی احکامات ان تختیوں پر درج تھے جو اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی تھی. جیسے ایسا ہوتا ہے نا کہ پرپیچ راستے ہوتے ہیں، اگر آپ بڑھی گئے ہیں تو راستے میں لکھا ہوا آتا ہے ڈینجر، اور اسی طرح چیزیں گائیڈنس. تو یہ تختیاں اس طرح گائیڈنس لے کر آتی تھی، یعنی حدود بیان کر دی گئی تھی اس میں. اور قرآن نے سورہ بقرہ میں کہا ہے نا، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی قائم شدہ حدیں ہیں، تم ان کے قریب بھی مت جاؤ. وَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. اب حضرت موسیٰ سے خطاب ہے، اللہ پاک کہہ رہا ہے قوت کے ساتھ، بقوت وَخُذْهَا، اس کو پکڑ لو پوری قوت کے ساتھ، کام لو. وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو. امر ہوتا ہے نا حکم دینا. یا خضو، وہ اس کو پکڑیں، بے احسنہا، انتہائی آسن طریقے سے. اپنی قوم کو حکم دو کہ بہت اچھے طریقے سے وہ یہ تختیاں پکڑ لیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے احکامات پر عمل کریں. اب دیکھیے، عمل کرنے کے 3 درجے ہوتے ہیں بقول ڈاکٹر اسرا. ایک ادنا درجہ ہوتا ہے، ایک اوسط درجہ ہوتا ہے، اور ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. ادنا درجہ یہ ہے کہ چلو بس پاس ہو جائے، آپ ایجوکیشن سے سارے منسلک رہے. اوسط درجہ یہ ہوتا ہے چلو اچھے نمبر آ گئے. اور اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ ترین طریقے سے ہر کام کو نپٹایا جائے. اپنی پوری کوشش، اپنی ساری ایفرٹ، اپنا سارا وقت، اپنے سارے وسائل اس کے لیے لگا دیے جائے. جیسے جو لوگ ایجوکیشن سے، ہائی ایجوکیشن سے منسلک رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ سارا دن بھی اور ساری رات بھی، بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ پوری رات میں ایک پل بھی نہیں سوئے اور صبح اٹھ کے پیپر دینے چلے گئے. یہ صورت بھی ہوتی تھی. تو بات کیا ہے کہ اپنا بہترین دینا ہوتا ہے دین کی راہ. دین کی راہ میں آپ نے پڑھا ہے نا سورہ بقرہ میں کہ پورے کے پورے دین میں شامل ہوتا ہو. تو پورے کے پورے شامل یہ نہیں کہ اللہ کے ایک حکم کو مان لیا اور اللہ کے دوسرے حکم کا انکار کر دیا. یہ صورتحال عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، جتنے لوگ جسم فروشی کا یا دھندا کرتے ہیں تو وہ محرم میں بس جگہ بانٹتے ہیں، کالے لباس پہن لیے اور کہا سارے سال کا کفارہ ہم نے ادا کر دیا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا دین میں. قرآن نے ہم کو یہ نقطہ سمجھایا سورہ زمر میں، الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، یعنی وہ لوگ کلام اللہ کو سنتے ہیں، پھر جو اس کی بہترین بات ہوتی ہے
اس کو اختیار کرتے. اس طرز عمل سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں ڈھیل اور رعایت نہیں حاصل کرنا چاہتا. وہ سوچتے ہیں امتیازی پوزیشن حاصل کرنی ہے نا، فرسٹ یا سیکنڈ ڈویژن بھی نہ صحیح، بس پاس مارکس ہی کا نہ. یہ دین میں نہیں. معاملہ دین میں ایسا ہے کہ دینی امور میں عمل کا اچھے سے اچھا اور اعلیٰ سے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی کوشش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. ابھی ریسنٹلی سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا ہے وَإِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. دیکھیے دنیاوی امور جو ہے ہم خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن دین کے سلسلے میں ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو. یعنی کل ہم بہت سی باتوں پہ اگر عمل نہیں کرتے تھے تو آج ہم ان کو اپنے عمل میں ضرور لے آئیں. اور دینی امور میں ہر گھڑی ہم کوشش کرتے رہے کہ پہلے سے زیادہ بہتری آ جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. عنقریب میں تمہیں گھر دکھاؤں گا فاسقوں کا. اب یہ اللہ جی اشارہ کیا دے رہے ہیں؟ اللہ جی حضرت موسیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تورات لے جاؤ، اس پہ خود بھی عمل کرو، اپنی قوم سے بھی کو مضبوطی سے تھام لے اور اس پر مکمل عمل پیرا ہو جائے. اور پھر میں تم کو یہ جو فاسق لوگ ہیں جنہوں نے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے تو میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا. یہ ہے اشارہ کہ فلسطین پر. دیکھیے اب اس کو آپ اس طرح سے یاد رکھیے کہ حضرت موسیٰ کے دور سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں فلسطین سے نکل کر وہ مصر آ گئے تھے. وہ سارا واقعہ آپ 14ویں 13ویں پارے میں سورہ یوسف میں پڑھ بھی چکے ہیں، آگے بھی دوبارہ بھی پڑھیں. کیسے وہ کنویں میں گرے، قافلے سے ملے، دربار تک پہنچے، اس کے بعد ان کو وزیر بنا دیا گیا اور وہ خزانے کے وزیر بن گئے اور پھر ان کو ایک عزت مل گئی. تو اب حضرت موسیٰ کا جو قافلہ تھا وہ مصر سے جب فرعونوں سے نکلا تو نہر سویز یا خلیج سویز کو عبور کر کے صحرائے سینا میں داخل ہوا تو نہر سویز کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے جنوبی کونے میں پہنچا جہاں کوہ طور واقع تھا. یاد رہے نبوت کہاں ملی تھی؟ وادی طوا میں. اور تورات کہاں پہ ملی ہے؟ صحرائے سینا کے جنوبی کونے میں جہاں کوہ طور واقع ہے. اب اس علاقے میں یہ قافلہ کافی طویل عرصے تک قیام پذیر رہا اور یہی حضرت موسیٰ کا کوہ طور پہ طلب کیا گیا. جب آپ تورات لے کر واپس آئے تو آپ کو کہا گیا کہ فلسطین پر حملہ کیجیے. چنانچہ یہاں سے یہ قافلہ خلیج عقبہ کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف چل پڑا، یعنی اسرائیل کی طرف. اور بنی اسرائیل پچھلے 700-800 سال سے
حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر فلسطین چھوڑ کر مصر آئے تھے۔ اب فلسطین میں وہ مشرک اور فاسق قوم قابض تھی جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ سخت زوراور ہے۔ چنانچہ جب ان کو جہاد کا حکم ملا تو قوم بنی اسرائیل نے جہاد سے انکار کر دیا اور کہا قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین، سورہ مائدہ۔ اب یہاں اسی مہم کا ذکر ہے کہ اس قوم یہاں بڑے ہی جابر قسم کے لوگ ہیں۔ پھر آگے یہ کہا تھا کہ آپ جاؤ اور آپ کا رب ان سے لڑائی کرو، جب آپ ان کو نکال دو گے تو پھر ہم اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ جی کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس دوران حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کا انتقال ہو گیا، اور اللہ جی نے سزا کے طور پر یہ جو تھی قوم بنی اسرائیل 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکتی رہی، اور پھر حضرت موسیٰ کے شاگرد یوشع بن نون کی سرکردگی میں انہوں نے جہاد کیا اگلی نسل نے، اور پھر فلسطین میں آ کر آباد ہوئے۔ یہ وہ سٹوری تھی آگے جو میں نے ابھی مکمل کی، اب آپ کو اس طرح یاد ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں پھیر دوں گا اپنی آیات الذین یعنی سے ان لوگوں، یتکبر جو متکبر ہے، فی الارض زمین، بغیر الحق نہ حق تکبر کیے پھرتے ہیں۔ یہ بیماری تو بڑی عام کہ ہم جیسا کون ہے، میں اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے۔ ہر بات میں ہم اللہ کے فضل کی بجائے ہمارے اندر جو بھی خوبی ہے، ہمارے پاس جو بھی وسائل ہیں، ہمیں جہاں بھی نوازے گئے ہیں ہم، تو وہ اللہ کے کرم سے نوازے گئے ہیں۔ آپ خود سوچئے، بڑے بڑے مشکل لوگ کام کرتے ہیں لیکن ان کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں، اور جب اللہ نعمت عطا کرتا ہے تو تکبر نہیں، شکر، ہر دم شکر کرنا ہے اس کی نعمت۔ تو یہاں اللہ جی نے ایک اصول بیان کر دیا کہ جن لوگوں کے اندر تکبر ہوتا ہے نا، ہم خود ان کا رخ اپنی آیات سے پھیر دیتے ہیں، چنانچہ وہ ہماری آیات کو سمجھ ہی نہیں سکتے، کبھی دانستہ کبھی نادانستہ۔ وہ کہتے ہیں نا، نہ سنا ہوگا گر سنا ہوگا، ایک کان سے نکالا ڈالا اور دوسرے سے نکال دیا۔ اور اللہ جی کو کبریائی زیب دیتی ہے اور کسی کو نہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تکبر میری چادر ہے، الکبریاء ردائی۔ حدیث قدسی یعنی خود اللہ فرما رہا ہے کہ تکبر، اگر کوئی انسان اس چادر کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے تو گویا وہ میری چادر میرے شانے سے گھسیٹ رہا ہے۔ لہذا ہر انسان کے، ایسے انسان کے خلاف جو میری چادر گھسیٹنے کی کوشش ہو، میری طرف سے اعلان جنگ۔ ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه
مسقال حبۃ من خردل من قبر، جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو سینکڑوں میل دور تک پھیلتی ہے۔ تو اللہ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کو جو متکبر ہوتے ہیں ہم خود اپنی آیات سے برگشتہ کر دیتے ہیں۔ وہ ہماری آیات کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، وہ اس لائق ہی نہیں۔ ایسے مغرور لوگوں کو ہم سیدھی راہ کی طرف آنے ہی نہیں دیں۔ میں نے اس کو ایمفسائز اس لیے کیا کہ اس بیماری سے اللہ ہم سب کو، ہمارے بال بچوں کو نجات دے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، اور اگر وہ دیکھ بھی لیں جرو تمام نشانیاں، لا یؤمنون بها، وہ نہیں لائیں گے اس پر ایمان۔ کون؟ متکبر۔ بھئی ان کو تو اپنی ذات کا ہی پتہ ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں جو ہم ہیں وہ دوسرا ہے ہی نہیں، تو وہ ساری نشانیاں دیکھ کے بھی اللہ جی ان کو جانتے ہیں نا، ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ دیکھ لیں گے راستہ رشد و ہدایت کا، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، وہ نہ پکڑیں گے اس راستے کو، اس راستے کو اختیار ہی نہیں کریں گے دیکھنے کے باوجود۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اگر وہ برائی بغاوت کا راستہ دیکھیں گے، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو وہ پکڑ لیں گے یہ راستہ فوراً۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کذبوا جھٹلایا، بِآیاتِنَا، ہماری آیات کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ لوگ تغافل میں پڑے ہوئے ہیں، تغافل برتنے والے ہیں، ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، بے پرواہ لاپرواہ۔ بابر بایش کوش کے عالم دوبارہ نیز، ہوتا ہے جو ہو جائے، ہم تو اپنا کام کریں گے، یہ ہے تغافل، فکر ہی نہیں کوئی۔ 147 میں اللہ جی کہہ رہے ہیں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ بے شک یہ لوگ اپنے تئیں بڑی بڑی نیکیاں کما رہے ہوں گے، مگر اللہ کے ہاں ان کی ان نیکیوں کا کوئی صلہ نہیں ہوگا۔ جیسے قریش مکہ تھے جو وہ خود کو خادمین کعبہ سمجھتے تھے، وہ کعبہ کی صفائی ستھرائی اور حاجیوں کی خدمت، انہیں دودھ کی سبیلیں لگانا، پانی مہیا کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی وہ کرتے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے بغیر ان کے سارے اعمال اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، کیا بدلہ ہوگا یا سوائے اس کے جو وہ عمل کریں، یعنی جو عمل کریں گے اسی کا بدلہ۔
وہی دیا جائے گا. اگر آپ اچھے کریں گے تو آپ کو اچھا مل جائے گا، اگر آپ اچھے نہیں کریں گے تو آپ کو اچھا نہیں ملے گا. تو قرآن ہم سے کہتا ہے کیا احسان کا بدلہ نیکی کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے جب آپ اچھائی کی بات کریں گے تو آپ کو اچھائی کا بدلہ اچھائی ہی سے ملے گا. آپ کو یاد ہونا چاہیے قرآن میں ہم نے پڑھا تھا سرگوشی نام کیا، سوائے اس کے کہ کوئی سرگوشی آپس کی کسی کی اچھائی کے لیے کی جائے. عام طور پہ سرگوشی کا مقصد برائی ہوتا ہے، لیکن اللہ جی نے ہمیں یہ بات وہاں بھی کہی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی کی اچھائی کے لیے سرگوشی کر بھی لے گا تو اس اچھائی میں اس کا حصہ بھی ہوگا. وہ میرا رب اتنا قدردان ہے، وہ ہماری اچھائیوں کی قدر کرتا ہے. وہ کہتا ہے ذرہ برابر بھی اگر آپ کی کوئی نیکی ہوگی تو پورا پورا آپ کو اس کا اجر دیا جائے گا. اور پرتال میں، کہیں سمندروں میں، کہیں فضاؤں میں، کہیں ہواؤں میں، جہاں بھی تم نے اپنی کوئی نیکی بھیجی ہوگی اللہ اس کو نکال لائے گا اور وہ تمہارے کھاتے میں ڈال دی جائے گی، یعنی اس کا تمہیں صلہ دیا جائے گا. 148 ابھی آیت ہے. آگے واقعہ شروع ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ کوہ طور پر جب تھے تو پیچھے کیا ہوا اس کی تھوڑی ڈیٹیل ہم جان لیتے ہیں. پہلی آیت 148 پڑھنے کے بعد وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِّيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خوار. بنا لیا موسیٰ کی قوم نے آپ کے بعد زیورات سے بچھڑے جیسا ایک جسم جس میں سے آواز نکلتی. اب ہوا کیا؟ حضرت موسیٰ تو کوئی دور میں چلے گئے. ابھی آپ نے نصیحت پڑھی، اپنے بھائی کو کہا کہ میری نیابت تم سنبھالو اور قوم کا دھیان رکھنا اور فساد والوں کے راستے پہ نہ جانا، یہ سب کہہ کے تو ایک شخص جس کا نام سامری تھا اس نے یہ کیا کہ سارے سننے کے زیورات لوگوں سے اکٹھے کر لی. اب یہ زیورات آئے کہاں سے تھے؟ یہ قبطیوں کے زیورات تھے، کیونکہ بنی اسرائیل بے شک زیر عذاب تھے، لیکن ان کا ایک اچھا نام تھا. لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے. تو جب وہ واپس حضرت موسیٰ کے ساتھ گئے تو شاید یہ مہلت نہ ملی کہ وہ زیورات واپس کرتے. دوسری بات یہ تھی کہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے کے ناطے ان کو ایک عزت ملی ہوئی تھی اور لوگ اپنی چیزیں قیمتی ان کے پاس رکھ دیا کرتے. اب جب یہ لوگ نکلے وہاں سے تو وہ زیورات ان کے ساتھ تھے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان زیورات سے وہ جان چھڑانا چاہتے، اس لیے سامری کے منصوبے کے مطابق اس نے لوگوں سے تمام زیورات لیے، اکٹھا کیے اور ان کو گلایا بھٹی میں
کہ بچھڑے کی شکل کا ایک جسامت تیار کی اور وہ ایک ماہر کاریگروں کی طرح اس کے اندر اس طرح کے سوراخ بنا دیے کہ جب اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو گائے کے ڈکارنے کی آواز سنائی دیتی۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد سامری نے اعلان کر دیا کہ یہ بچڑا تم لوگوں کا خدا ہے، اور موسیٰ کو دراصل مغالطہ ہو گیا ہے، وہ خدا کو ملنے دور پہ چلے گئے ہیں، نہیں، یہ تمہارا خدا۔ اب بات یہ ہے کہ ایک نقطہ اور یہاں قابل توجہ ہے کہ حضرت موسیٰ محبت اور جذبہ اشتیاق میں وقت مقررہ سے پہلے ہی کوئی دور پر چلے گئے تھے۔ ایک محبت، ایک شوق، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ان کی جواب تلقین۔ سورہ طٰہٰ میں اشارہ ملتا ہے وَمَا أَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، مثلا تمہیں کس بات کی جلدی تھی کہ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر قبل از وقت کیوں آ گئے؟ اس پر آپ نے جواب دیا وَأَجِلْتُ عَلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اے پروردگار میں تو تیری گفتگو کرنے کے شوق اور تجھے راضی کرنے کے شوق میں جلدی میں تھا۔ تو آپ کو تو یہ خیال تھا کہ شاید میرے اس عمل پر شاباش ملے گی، لیکن اللہ جی کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور انہوں نے فرمایا قَالَ فَإِنَّ قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال دیا اور گمراہ کر دیا ان کو سامری نے۔ اب ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ وقت کی پابندی کرنی ہے، خیر اور بھلائی کے کاموں میں بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ہر کام کو اس کے قاعدے کلیے کے مطابق کرنا چاہیے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا لا يُكَلِّمُهُمْ، کہ یہ جو بچڑا بنا ہے یہ ان سے کلام تو کرتا ہی نہیں ہے، وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، اور نہ ہی ان کو راستہ بتا سکتا ہے، ہدایت دے سکتا ہے راستے پر۔ یعنی اس گائے کے اندر سے آواز تو نکلتی ہے، لیکن سوچتے تو صحیح، کیا یہ کوئی بامانی بات کرنے کے قابل ہے، یا کسی بھی انداز میں وہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ مگر اس کے باوجود اتخذوہ، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، وَكَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ تھے ہی ظالم۔ اب بات ہے بنی اسرائیل نے بچڑا بنا لیا اور اس کی عبادت پرستی شروع کر دی، اور اس طرح ظلم عظیم کے مرتکب ہوئے۔ ظالم سے یہ مراد بھی ہے کہ وہ اپنے اوپر بڑا ظلم ڈھانے والے تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ میرا رب فرماتا ہے جو چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن شرک جیسا ظلم کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آگے انشاءاللہ اگلی کلاس میں کام کریں گے۔ ہم یہاں موقوف کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔